CEO ڈیزیز کہ آپ کے ارد گرد انفارمیشن ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے. ویکیوم سمجھتے ہیں نا, ہلا, انفارمیشن ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے. صحیح انفارمیشن, صحیح ڈیٹا آپ کے پاس نہیں آ رہا. حل کیا ہے؟ ویزیبلٹی, کہ آپ اپنے اور نیچے جو افراد موجود ہیں ان کے درمیان جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کریں. بر صغیر پاک و ہند میں رہنے سے ہم لوگوں میں ایک خامی ہے. وہ کیا خامی یہ تھی کہ گوروں نے جو نظام بنایا انہوں نے اپنے آپ کو سرونٹ آف دا پیپل قرار دیا. ڈیموکریسی کی یہ ڈیفینیشن تھی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ہمارے اوپر وائس رائے بنایا, لوگوں کے درمیان فاصلہ, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ہم نے یہ سمجھا, ہمارے ذہن میں شاید یہ آ گیا کہ طاقت اختیار کا مطلب یہ ہے گیپ ہو. مسئلہ میں سمجھا پایا. لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح ڈیٹا نہیں ملتا. اس لیے جب تک آپ ڈائریکٹ خود پیرنٹ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے, اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے, اسٹاف سے کنیکٹ نہیں ہوں گے, تو آپ کے ارد گرد کیا ہوگا؟ انفارمیشن ویکیوم. اس کے لیے آپ کو اپنی ویزیبلٹی بڑھانی ہوگی. کوئی سوال کر رہا تھا؟ اچھا, ویزیبلٹی یعنی مختلف جگہوں پر بریک کے دوران, اسکول لگنے سے پہلے, پیرنٹ سے میٹنگز کرنا, بار بار اپروچ کرنا, کسی فرد کی ذمہ داری لگا دینا. کبھی ایک فرد آپ نے ڈپیوٹ کر دیا کہ آپ کے پاس فرض کریں 500 اسٹوڈنٹ پر ڈے جن کی 300 فیملیز ہیں. کتنی فیملیز ہوگی؟ 300. اچھا, ابھی اس کو آپ نے چھوٹا سا ٹول بنا کے دے دیا, اس میں سروے ٹائپ, کبھی ٹیچنگ کیسی چل رہی ہے, استاد کا رویہ کیسا ہے, نوٹ بک چیکنگ کیسی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں اسکول میں چل رہا, اور ایک فرد کی ذمہ داری لگا دی تم نے روزانہ 10 فیملیوں کو فون کرنا. کیا مہینے کے اندر ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا؟ کوئی مشکل کام تو نہیں میں نے بتایا, ناممکن تو نہیں ہے. اس سے آپ کو وہ جو شکایت ہوتی ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر والدین نہیں آتے وہ بھی. اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ والدین کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ہمارے بچوں کی بہتری کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے میں نے کیا نام دیا اس کا؟ ویزیبلٹی. جتنی پرنسپل کی ویزیبلٹی زیادہ ہوگی ادارہ اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. اگر آپ اپنے دفتر میں بند فاصلے موجود ہوں گے تو ادارہ کامیاب نہیں ہے. سٹائل کے اوپر بات میں ابھی نہیں کر رہا, آگے چلتے ہیں. جی آگے, نیکسٹ آگے. یہاں ایک ایڈ نظر آ رہی ہے, ٹھیک, اس ایڈ پر کیا لکھا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ سیکرٹ نمبر 2 ہے. اس سیکرٹ نمبر 2 سے آپ نے کیا لرن کیا؟ کیا ہے, کیا ہوگا یہ گیس کریے. ایڈ پہلا تو تھا ریزلٹس, زبردست. جو یہاں بات آئی تھی نا ایکڈیمک ایکسیلنس, تو یہ دوسرا پوائنٹ وہ ہے. ایکڈیمک ایکسیلنس کی جب میں بات کرتا ہوں, اس کو اگر میں تیزی سے لوں تو ڈسپلے آ گیا, گروپ ایکٹیویٹی ہے, اب آ گیا, ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, مثلا آپ یہ چاہتے ہیں آپ کوٹلی کے اندر ٹاپ کریں, ٹھیک ہے, تو کیا اس کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کریں جس کے نتیجے میں آپ اپنے اداروں کو اس مقام پر لے جائیں, بورڈ پوزیشنز آپ کے پاس ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ, میں نے مثال دی تھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر ٹاپ پر ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ میں شیخ پورہ میں ایک اسکول میں وزٹ کرنے کے لیے گیا. اس نے کہا جب میں نے اسکول شروع کیا نا تو میں نے نا ہینڈ بل بنا کر والدین کو یہ بھیجا, مارکیٹ کے اندر یہ کہا کہ وہ بچے جو ناکام ہیں, نالائق ہیں, نکھٹو ہیں, ہم ان کو 3 مہینے کے اندر بدل دیں گے. اس نے پہلے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا دیکھیں سر, لائق بچے ادارہ کوئی نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے, جو نالائق بچے ہوتے ہیں ان کے والدین اداروں سے مطمئن نہیں ہوتے. تو اس نے کہا مجھے ادارہ نیا بنایا تھا, چلانا تھا, تو میرے پاس سب سے اہم سلوشن کیا تھا کہ میں تعداد بھروں. تو میں نے غیر مطمئن والدین کے پاس ایک اپورچونٹی کریٹ کی کہ آپ کے جو اداروں میں جہاں آلریڈی بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہیں, آپ میرے پاس لے کر آئیں, ہم 3 ماہ میں ان کا رزلٹ آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے. بات میں سمجھا پایا.
اس کے اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے ان اداروں کے اندر، کس طرح سے ہم اپنے اداروں کو عام اداروں سے اٹھا کر کسی بھی شعبے کے اندر ماسٹری لیول پر لے کر آئیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہائی ایکسپیکٹیشن۔ پرنسپلز کا یا مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا ڈائلیما کیا ہے کہ ان کا اپنے سٹاف کے بارے میں رائے یہ ہے فرق، کام چور، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کے ذہن کے اندر ان کے حوالے سے ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گے تب تک وہ اپنا بیسٹ ڈیلیور نہیں کریں گے۔ تو اس لیے پہلا جو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ ہائی ایکسپیکٹیشن، کہ جب آپ اپنی سٹاف میٹنگ کریں تو آپ نے کہا میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ رزلٹ، ہم نے اپنا، اسی لیے آگے لکھا ہوا ہے 3 V's۔ 3 V's سے کیا مراد ہے؟ 3 V's سے مراد ہے پہلا ہے ویژنائز، اپنا ایک ویژن طے کریں گے، ٹھیک ہے؟ کبھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بورڈ میں ہمیں پہلی 3 پوزیشنوں پر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس A+ گریڈ جو سا ہے 25 بچے اپیئر ہونے جا رہے ہیں، 80% سے زیادہ بچے مجھے A+ گریڈ میں چاہیے، یا 100% بچے مجھے A+ گریڈ میں چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہوگی؟ ویژنائز، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر ویژولائز، جو آپ نے خواب دیکھا ہے، جو آپ نے اپنا تصور دیکھا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اس کی منظر کشی کریں، ان کو ویژولائز کروائیں، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز وربلائز، اس کی منظر کشی کرنے کے بعد اس کو بار بار لوگوں کو سامنے اتنی دفعہ دہرائیں، ہر میٹنگ کے اندر دہرائیں، ہر موقع کے اوپر دہرائیں کہ جس کے نتیجے میں جس کہتے ہیں ٹاک آف دی ٹاؤن، وہ ان کے دماغ میں جاگزین ہو جائے کہ ہاں ہمیں اپنے ادارے کو اٹھا کر یہاں سے اس لیول پر لے کر آنا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں کام شروع کیا تو آپ کو پتا مکہ کے سردار مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا، ایک بات کے اوپر کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وین ان کو دیا تھا، ان غلاموں کو، بہت سارے تو غریب لوگ تھے نا جو مسلمان ہوئے، لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو، عرب عجم تمہارے نیچے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے غلام، ان کے نیچے عرب اور عجم آئیں گے۔ ویژولائز، وربلائز۔ حباب بن ارتھ کوئلوں کے اوپر لٹائے گئے، چربی نے پگھل کے کوئلوں کی آگ کو بجھایا، اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے کپڑا اٹھا کر دکھایا اور کہا اے اللہ کے نبی ظلم کی انتہا ہوگی۔ انہوں نے کہا حباب ایک وقت آئے گا سنا سے حضر موت تک عورت جائے گی سونے کے کنگن اچھالتی ہوئی، کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ وین، ویژولائز۔ زکوٰۃ لے کر لوگ پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، امن ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ وربلائز یعنی اس چیز کو ہر موقع کے اوپر ریمائنڈ کروایا، ٹھیک ہے؟ تو لیڈرشپ جو اس کا ہوپ پیدا کرتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے، اٹھاتی ہے لوگوں کو، سٹیٹس کو سے نکالتی ہے، چینج کو پر لے کر آتی ہے۔ تو اس لیے 3 V's ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا ایک ویژن سیٹ کریں گے، بتائیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے بار بار، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پر کیا آیا؟ جی، ہنگر آف سکسیس۔ ہنگر آف سکسیس سے ہماری مراد کیا ہے؟ جب تک آپ کے اندر کامیابی کا لالچ نہیں ہوگا تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ پیشنیٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ وہ بیسٹ اپنا ڈیلیور نہیں کریں گے۔ میں ایک ادارے کرتا تھا، 98 کی بات ہے، لاہور کے بڑے اداروں میں سے اس کی بلڈنگ 70 کنال کی بلڈنگ، 70 کنال سے بڑی اس کی بلڈنگ، لاہور کے بڑے اداروں میں سے۔ اس وقت بھی اس کے پاس تقریباً 10,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے چینز بھی اپنی سٹارٹ کی ہیں، اور ان کا ایک مسئلہ یہ تھا بورڈ میں پوزیشن نہیں آ رہی تھی، بورڈ میں پوزیشن، ادارہ کامیاب، اس وقت بھی وہاں ٹیچنگ سٹاف تقریباً 600 کے قریب ٹیچرز وہ موجود تھے، ان کے 4 ایک اسی 70 کنال کی بلڈنگ اندر، اتنا بڑا یعنی کیمپ، بہترین سوئمنگ پول وہاں موجود، جمنیزیم وہاں موجود، بیسٹ انفراسٹرکچر انہوں نے دیا ہوا، اور مناسب فیس، یہ نہیں کہ فیس بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟
ابھی بھی لاہور میں وہ جو کام کرنا 5-6 ہزار فیس ہوگی. تو ہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ کے اندر ان کی پوزیشن نہیں آ رہی. ہمارے ڈائریکٹر نے میٹنگ میں آنا، ہنگر آف سکسیس، بار بار ویڈیو کمیونیکیٹ کرنا کہ ہمیں اپنے ادارے کو اٹھا کر اس مقام پر لے کر آنا کہ ہماری بورڈ میں پوزیشنز آئیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ سینڈ اے بینچ مارک. یہ لکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں کہ بھئی ہمارے مقابلے میں کون سے ادارے ہیں جو ہمارے سے آگے ہیں، بہتر ہیں. اگر ہمیں تحصیل میں ٹاپ کرنا ہے تو وہ کون سے ادارے ہیں جو ہم سے بہتر ہیں. پھر ان کو سٹڈی کر کے ہم دیکھیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بورڈ میں پوزیشنیں لے رہے ہیں. بات کریے رو بھائی. ایک کمپنی ہے ٹویوٹا، ایک ہے سوزوکی. دونوں میں فرق کیا تھا؟ ٹویوٹا نے جب گاڑی بنا کے مارکیٹ میں لانچ کی تو سوزوکی نے اس گاڑی کو لے کر کھول کے دیکھا کہ یہ بنی کیسے ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. ٹھیک ہے، کہ یہ بنی کیسے ہے. انہوں نے کہا جیسے یہ بنی ہے، کامیابی اس میں ہے، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں. آغاز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے آپ بیسٹ پریکٹس کو اکٹھا کریں گے، سیٹ اپ بینچ مارک، اس کو سٹڈی کر کے اس کی بیسٹ پریکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ بھئی یہ اگر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر، گیمز کے اندر، سپورٹس کے اندر، سائنس کے مقابلوں کے اندر اگر ٹاپ پر آتا ہے ادارہ، اکثر ٹاپ پر آتا ہے، تو اس کی کوئی ریسیپی تو ہوگی کامیابی کی. اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. یہ لکھا ہوا ہے. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ جب ایک پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. پہلا کام کیا ہے؟ ڈائگنوسٹک. اس کی فائل بنائی جاتی ہے، کیا خوبیاں کیا خامیاں. آپ ادارے کو اٹھا کر لے کر آنا چاہ رہے ہیں ٹاپ لیول کے اوپر، لیکن پہلا کام کیا ہوگا؟ آپ اپنے ادارے کو ڈائگنوز کریں گے، دیکھیں گے اس کے اندر گیپس کیا موجود ہیں. جب تک آپ صحیح ڈائگنوز نہیں کریں گے تب تک آپ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دے سکیں گے. کرونا کے بعد یہ پچھلے سال 2022 کے قریب جون سا ہے، میں ایک ادارے میں مطلب دیکھ رہا تھا معاملات اس کے، تو ظاہر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا انفلکس آیا، ایڈمیشن ہوا. ٹھیک ہے. ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بچے جس معیار کے ہونے چاہیے اس معیار کے نہیں ہیں. حال کیا ہے؟ پہلا کام ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. ان بچوں کا ہم نے ریڈنگ کمپریہنشن کی اسیسمنٹ لی. ریڈنگ کمپریہنشن کے اندر 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایکوریسی، کہ وہ گریڈ 3 کا جو بچہ ہے، گریڈ 3 تک کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ کیا ہوگی؟ ایکوریسی. دوسری چیز فلوئنسی، روانی. اس کا ورڈ پر منٹ کاؤنٹ کیا ہے، 1 منٹ کے اندر کتنے ورڈ صحیح پڑھتا ہے. یہ دوسری بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر جو ٹیکسٹ اس نے پڑھا ہے اس کی کمپریہنشن، اس کو سمجھ بھی ہے یا نہیں. تو کتنے ایریاز میں نے بتائے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ایکوریسی، فلوئنسی، کمپریہنشن. اس کے اوپر ہم نے ان بچوں کا ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ لی. ڈائگنوسٹک ایک ایک بچے کی ویڈیو ریکارڈ کی. ٹھیک ہے. کہ اس بچے کے اندر خوبی کیا ہے، خامی کیا ہے، کیا ایکوریسی، کون ٹھیک ہے، کون گڑبڑ ہے. اور بچے کو ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا. یہ اگلے 3-4 سارے پوائنٹ اسٹڈی کے اندر میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. کلاس کو ہم نے کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا؟ 3. گرین کا مطلب ہے فائن، ان بچوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یلو، there is something wrong، ان میں تھوڑی بہت پرابلم ہے، لیکن اس کو ذرا سی ٹیچر کی نگرانی، تھوڑی سی زیادہ توجہ کے ذریعے ہم کلاس کے اندر ہی کور کر لیں گے. تیسرے کون سے ہو گئے؟ ریڈ. یہ ریڈ وہ بچے ہیں جو اسکول کے رزلٹ کو خراب کر رہے ہیں، جو کلاس کے رزلٹ کو خراب کر رہے ہیں.
کل کو اگر ڈراپ آؤٹ ہوگا انہی بچوں کا ہوگا. یہی وہ انسیٹسفائیڈ پیرنٹ ہیں جو جا کر معاشرے میں بتائیں گے فارغ سکول ہے, یہ سکول کی تو پڑھائی ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ میں سمجھا پایا؟ تو ہم نے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ 3. کون کون سے؟ گرین, یلو, ریڈ. پہلا ہوگا ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ لرننگ گیپس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, لرننگ گیپس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ گیپس موجود کیا ہیں, ان گیپس کے اوپر کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اسی میں آگے دیکھیں ایکسٹینڈ دا لرننگ ٹائم, یہ لکھا ہوا ہے. ٹارگٹ دا فیو وائٹلز, وہ جو ریڈ زون والے چند بچے تھے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیے نا, گرین, یلو, ریڈ. ٹارگٹ دا فیو وائٹل, چند وہ بچے جو رزلٹ کو خراب کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے کارکردگی خراب ہو رہی ہے, ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے, ان کو علیحدہ کر کے آئی سی یو میں چلے گئے, انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر. ان کا ٹریٹمنٹ نارمل نہیں ہے, یہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ٹارگٹ کا فیو وائٹل. اور اس کے بعد نیکسٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسٹینڈ دا لرننگ ٹائم. اب ان کا لرننگ ٹائم کیسے ہم بڑھائیں, کیا کریں؟ ٹیچر یہ کہتی ہے کہ میں تو پڑھا کے کھپ جاتی ہوں, ان کا میں کروں کیا؟ اب آپ کے پاس تو وہی 8 سے, ہم نے ان کا ٹائم ایکسٹینڈ کیا. کیسے؟ ہم نے یہ کیا, سمپل سا کام, 2-3 کام, 2 پریکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کو بات سمجھ آ جائے. پہلا کام ہم نے یہ کیا, آپ کی اسمبلی ٹوٹل کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 15 منٹ کی. ہم نے ان بچوں کی اسمبلی کر دی آف. ٹھیک ہے, 15 منٹ اسمبلی کے بجائے, اور ان بچوں کو والدین کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں جو انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اضافی توجہ دیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ ان بچوں میں کوئی بہتری آئے؟ ویڈیو یہ دیکھیں کہ گریڈ 3 کا بچہ ہے لیکن اس کو اردو پڑھنی نہیں آ رہی, تو کوئی ماں باپ یہ چاہے گا کہ بھی نہیں آپ میرے بچوں کو توجہ نہ دیں؟ کوئی کہے گا؟ سارے کہے گا نہیں دیں, فیس کا کی بھرتے ہیں. انہوں نے کہا سر کیا چاہیے؟ میں نے کہا زیادہ نہیں, آپ کے 10 منٹ چاہیے. ٹھیک ہے, اسکول اگر 8 بجے لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو 10 منٹ پہلے 7:50 پہ بھیجیں. 10 یہ اور 20 وہ, آدھا گھنٹہ یہاں سے لیا. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پر آئیں. آپ کا پیریڈ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 40 منٹ کا. زیادہ تر اسکولوں میں 40 منٹ کا. ہر پیریڈ میں سے ہم نے 5 منٹ بچائے. 40 منٹ پیریڈ کا ٹائم کتنا کر دیا؟ 35 منٹس کر کے اگر آپ کے 8 پیریڈ ہیں تو کتنے ٹائم بچ گیا؟ 40 وہ اور 25 یا 30 منٹ وہ, ٹوٹل کتنا ٹائم ہوگا؟ تقریباً 65 یا 70 منٹ آپ کو مل گئی. یہ میں نے کیا بتایا؟ ایکسٹینڈ دا لرننگ ٹائم. ٹھیک ہے, اور ان بچوں کا 1 گھنٹہ ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے پلان کیا, اور وہ جو اوپر لکھا ہوا تھا ورک آن دا لرننگ گیپس. ہم نے کہا کہ ان بچوں میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اس وقت بیٹھے گریڈ 3 میں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لرننگ کے لحاظ سے تو یہ KG کے بچے ہیں کہ ان کو ابھی سروں کی شناخت نہیں ہے. جوڑ توڑ کرنا کیا چاہیے, سٹرکچر کون سے بلڈ ہونے سے رہ گئے, تو ورک آن دا لرننگ گیپ, ان کا ایک روڈ میپ بنایا. 1 ماہ کی ٹائم لائن طے ہوئی, ویکلی اس کا جائزہ ہو رہا ہے, بچوں میں کیا امپرومنٹ آ رہی ہے, ڈیلی کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے خیال میں کیا وہ بچے بہتر نہیں ہوں گے؟ ہوئے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہی کلاس کا رزلٹ جو پہلے تھا 64%, ان کمزور بچوں کی وجہ سے رزلٹ کیا تھا؟ 64%. 1 مہینے کے بعد وہ رزلٹ جمپ کر کے کہاں چلا گیا؟ 79%. اور 1 مہینے کے ایفرٹ کے نتیجے میں وہ بچے جو اردو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ اردو پڑھنا شروع ہو گئے. کیا میں مسئلے کا حل بتا سکا ہوں؟ تو ایکڈیمک یہ ہر جگہ, یہ ایک میں نے مثال دی ہے, ہر جگہ ایسی لگے گی. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بورڈ میں پوزیشن لیں, تو وہاں لکھا ہوا تھا
फोकस द फ्यू वाइटल्स। वो कौन से बच्चे हैं जो बोर्ड में पोजीशन ले सकते हैं, उनको थोड़ा सा अलहदा कर दें। एक्सटेंड द लर्निंग टाइम, वर्क ऑन द लर्निंग गैप्स। अगर आपके पास 40 बच्चे हैं तो हो सकता है 10 ऐसे बच्चे हों, 15 ऐसे बच्चे हों जो बोर्ड में पोजीशन आपकी निकालने में हेल्प आउट, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। गधा घोड़ा एक बराबर ना करें। बाकी बच्चे अगर नॉर्मल पेस से चल रहे हैं, इट्स ओके, उनको नॉर्मल पेस से चलाते रहे, लेकिन एक्सटेंड इन बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलकर ये हमें बोर्ड के अंदर पोजीशन दिलवा सकते हैं। मैं बात समझा पाया? हर जगह इसी तरह से। तो इस तरह से अगर मैं यहां तक रुककर अपनी बात को दोहरा लूं कि इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा, अपना विजन सेट करना, हाई एक्सपेक्टेशन रखना, लोगों से कम्युनिकेट करना, फिर उसके बाद डायग्नोज करना कि गैप्स क्या मौजूद हैं, जो टारगेट हमने सेट किया है उस टारगेट में और हमारी करंट पोजीशन में क्या गैप है, किस वजह से हम उस मुकाम तक, हमने कहा था हमने डिजिटल लिटरेसी को आम करना है, गैप क्या है। हो सकता है हमारे टीचर को ही डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करने ना आते हो, ठीक है। हो सकता है हमने तय किया था भी बच्चे को इंग्लिश के अंदर फ्लुएंट करना है, तय किया था ना, तो हो सकता है हमारे टीचर के अंदर ही वो इंग्लिश की फ्लुएंसी मौजूद ना हो। तो वो जो गैप्स मौजूद होंगे उनको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने का आगाज करना। लास्ट पॉइंट, प्लान एंड सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। यार प्लान करना है। देखें, अगर आप 1 साल का टारगेट रखेंगे तो वो अचीवेबल नहीं होगा। छोटे छोटे टास्क है। छोटा बच्चा जो होता है ना, पता कैसे चलना सीखता है? छोटा बच्चा 1.5 साल का, मतलब मेरा बच्चा अगर यहाँ मैं खड़ा हूं तो वो इधर होगा, अपनी टांगों पे खड़ा हुआ तो मैं उसके पास आऊंगा, मैं उसे कहूंगा मुझे पकड़ लो, वो क्या करेगा? 1 कदम आगे होगा, ठीक है। उसको इत्मीनान है कि मुझे पकड़ने के लिए मेरा बाप मेरे पास मौजूद है, वो कोशिश करेगा, आगे होएगा, ठीक है। जब वो 1 कदम उठाएगा तो मैं क्या करूंगा? 1 कदम पीछे होगा, वो 1 कदम और उठाएगा, मैं 1 कदम और पीछे। इस तरह से जो बच्चा चलना सीख जाएगा। लेकिन अगर वो उस कोने में हो और मैं इस कोने में हूं, मैं कहूं मुझे पकड़ लो, वो कहेगा उधर ही रहो। वो कोशिश, खौफ, नाकामी का खौफ इंसान को कोशिश से रोकता है। तो प्लान एंड सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। आपके वेल डन बेटा, तुमने तो कर दिखाया, शाबाश, जबरदस्त। बहुत सारी ऐसी चीजें। एक दफा, अब टाइम नहीं है, ज़ाहिर है, टाइम मुझे बताइएगा क्या? 11, ठीक। मेरे पास एक दफा एक आए वालिद, अस्करी बैंक के अंदर वाइस चेयरमैन, अच्छी पोजीशन पर मौजूद। उन्होंने कहा ये जो मेरा बच्चा है ना, ये क्लासरूम के अंदर लाफिंग स्टफ है, नालायक बच्चा, ग्रेड 7 का, ठीक है। उन्होंने कहा मैं इसका क्या करूं? क्या ये बाजार में बिकने वाला कोई जूता है? क्या पाँव में चुभ रहा है तो मैं तब्दील करके कोई और जूता ले आऊं? कोई खराब सेब है कि मैं इसको फेंक दूं और नया मार्केट से सेब और फ्रूट ले आऊं? मेरी औलाद है, मैं इसका क्या करूं? मसला समझा पाए? उसका दुख मुझे महसूस हुआ, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। मैंने अपने कोलीग्स को इकट्ठा किया, मैंने कहा देखें ये जो बच्चा है इसको चलाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में बात आपके सवाल का जवाब आएगा। ये अगली स्लाइड आ गई। स्टूडेंट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। उसमें मैंने कहा पहली बात, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेल्फ एस्टीम। उनका सेल्फ कंसेप्ट चेंज किया। उस बच्चे के अंदर, वो जो बच्चा कमजोर होता है, नालायक होता है, सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? वो कोशिश। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं कोशिश करता हूं वो नाकाम हो जाती है तो मुझे मिलती है सजा। वो उस सजा का आदी बन गया होता है, वो कभी कोशिश नहीं करता। पहला काम सेल्फ कंसेप्ट। उस बच्चे की सेल्फ कंसेप्ट को चेंज किया। एक दफा मेरे प्रिंसिपल ने क्या किया, 7 सेक्शन थे, हर सेक्शन से 4-5 जो नालायक बच्चे उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक नया सेक्शन बनाया, गोल्डन, 8th गोल्डन। और उस 8 गोल्डन के अंदर पूरी क्लासों के सबसे गोल्डन बच्चे आ गए।
اور کہا گیا کہ ان نالائق بچوں کو، شرارتی بچوں کے آپ ہو انچارج۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو جادو کی چھڑی ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ بیٹا ایسا کرتے ہیں، پہلا ہفتہ چینج دا سیلف کنسپٹ، ان کا سیلف کنسپٹ چینج کیا۔ وہ جو سوچتے تھے کہ ہم بالکل ناکام، ان کو سٹوری سنائی، حکیم، سعید، مختلف جو سکسس سٹوریز ہیں، موٹیویٹ کیا۔ اور انہوں نے کہا بیٹا وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا ہم چوزن ون نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ناکام، نکمے، نالائق کو تو اپنا خلیفہ نہیں نہ بنایا ہوگا، صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے۔ دوسری چیز کا لکھا ہے، میں نے کہا میں آپ کو ایک اسم اعظم سکھاتا ہوں، اسم اعظم۔ تو میں نے کہا آپ اسم اعظم سیکھنا چاہو گے؟ بچوں نے کہا ہاں سیکھنا چاہیں گے۔ میں نے کہا مشکل کوئی نہیں ہے، یہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا۔ 4 لفظ ہیں، آپ نے میرے ساتھ مل کے دہرانے۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیں۔ میں نے کہا عربی میں بھی کوئی نہیں ہے، انگلش میں ہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کیا؟ میں نے کہا مل کے دہرانا ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے دہرا لیں۔ میں نے کہا پہلے 4 ورڈ کا ایک جملہ ہے، I can do this۔ تو مل کر میرے ساتھ دہرا لیں، کیا جملہ ہے؟ I can do this۔ میں نے کہا زندگی میں کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، یہ مکہ بنا کے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے، اور تکاب بھی کر کے دیکھیں یہ، اور جب آپ یہ اس طرح کر کے بولیں گے نا I can do this، تو آپ کو اپنے اندر سے انرجی نکلتی نظر آئے گی۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بیٹا یہ ہے اسم اعظم، اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے دیکھا ہے کہ رکاوٹیں مسائل بیرونی نہیں ہوتے، کہاں ہوتے ہیں؟ اندرونی ہوتے ہیں۔ روڈ بلاکس، رکاوٹیں ایکسٹرنل نہیں ہیں، انٹرنل ہیں۔ تو I can do this۔ اسی طرح ان بچوں کے اوپر جن کو ہم ٹاپرز بنانا چاہ رہے ہیں یا کمزور بچوں کو چلانا چاہ رہے ہیں، کچھ سکلز ہیں جو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سکلز کون سی ہیں؟ لسٹ یہاں موجود ہیں۔ کنسنٹریشن سکلز کی ڈیولپ کریں۔ ان بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج کل کے دور میں کارٹون، ویڈیو گیمز کی وجہ سے یہ اٹینشن ڈیفیسٹ بن گئے ہیں، پاور آف فوکس ختم ہو گئی ہے، اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ تو کنسنٹریشن، بہت سارا مٹیریل موجود ہے، ٹریننگ کا ٹاپک اس وقت یہ نہیں ہے، کبھی ہو تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ کنسنٹریشن پہ کام کرنا، ان کی ریڈنگ سکلز کو ڈیولپ کرنا۔ اب ریڈنگ سکل کے اندر ایک فارمولا پڑھایا جاتا ہے، ہاتھ کھڑا کیجئے گا جن کو یہ پتہ ہے، SQ3R، ہاتھ کھڑا کریں، SQ3R، کتنے لوگ ہیں؟ ایک فرد ہیلپ کریں جن کو پتہ ہے کسی۔ تو یہ گریڈ 4، 5، 6، 7، 8 تک کے بچوں کو یہ فارمولا، اس فارمولے کے مطابق ریڈنگ کمپریہنشن ڈیولپ کرنے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے۔ آپ یہ فارمولا ان کو سکھا دیں تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے ٹیچر خود بن جائیں گے۔ کون سا فارمولا میں نے بولا ہے؟ SQ3R۔ ٹائم میرے پاس نہیں ہے لیکن فی الحال میں نے بس اتنا آئیڈیا آپ کے سامنے لے کر آؤں کہ بچوں کی ریڈنگ سکلز پہ کام کیا جائے۔ نوٹ ٹیکنگ سکلز، ہم بچے کو نوٹس لینا نہیں سکھا پا رہے کہ نوٹس کیسے لینے، وہ CWHW بس یہ اسکولوں میں چل رہا ہے، نوٹ ٹیکنگ سکلز۔ اسی طرح سے ایگزام کو کیسے پریپیئر کرنا ہے، رائٹنگ سکل کیسے ڈیولپ کرنی ہے۔ جب ہم ان سکلز کے اوپر کام کریں گے تو وہ بچہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا ہمیں اپنا ایک روڈ میپ بنانا چاہیے۔ ہم ان بچوں کی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے پیریڈ میں کچھ ٹائم ایلوکیٹ کر دیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 40 منٹ پڑھا رہے ہیں، نہ پڑھائیں 40 منٹ، 35 منٹ کر دیں، کوئی سکل کا ایک پیریڈ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کام۔ تو بہرحال اسی طرح سے ٹائم مینجمنٹ اور سیلف ڈسپلن، یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے ہم بچے کو انڈیپینڈنٹ لرنر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ادارے جہاں بچوں کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں۔ کون سی خوبیاں؟ کنسنٹریشن، وہ اپنے نوٹس لے سکتے ہوں خود، ریڈنگ سکل ان کے اندر موجود ہو، رائٹنگ سکل، رائٹنگ سے مراد ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے، کریٹیو رائٹنگ ہے، اپنے آئیڈیاز کو ریٹن فارم میں ایکسپریس کر سکتے ہوں۔ تو کیا وہ اپنے معاشرے کے اندر ایک ناکام سکول ہوگا؟ ناکام نہیں ہوگا، کامیاب سکول ہوگا۔
ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ہمیں ان سکلز کے اوپر، کمپیٹنسیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسٹوڈنٹ ٹریننگ ایک بہت بڑا سلوشن ہے جس کے اوپر ہم آ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے گا، تھرڈ سیکرٹ یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہوا ہے، او لیول ورسز میٹرک، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ او لیول سے لوگ آگاہ ہیں، او لیول پتہ ہے نا؟ تو او لیول اور میٹرک میں کیا فرق ہے؟ آپس میں مشورہ کریں پھر مجھے بتائیں۔ آپ کے پاس ہے 50 سیکنڈ، ایک تھوڑا سا ہلکا سا مشورہ کریں، او لیول اور میٹرک میں کیا فرق ہے؟ فائیو، 4، 3، 2، 1۔ اوکے جی، کلاس لیٹ شیئر۔ آپ کے حال میں دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں؟ اگر ایک جیسی نہیں ہے تو کیا فرق ہے میٹرک اور او لیول؟ ہاں، سلیبس کا صرف فرق ہے، بورڈ کا فرق ہے۔ اچھا، اور سلیبس اور بورڈ کا فرق ہے کہ یہ لوکل ہمارے بورڈ ہیں اور وہ انٹرنیشنل بورڈ، لندن بورڈ، کیمبرج، کیا یہ فرق ہے صرف؟ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ زبردست، ان دونوں کے لیے کلیپنگ کر دیں۔ جو ورڈ میں سننا چاہ رہا تھا، انہوں نے کیا ورڈ بولا ہے؟ کنسیپچول۔ بیٹھے، تھینک یو، بیٹھے۔ اسی کو میں نام دینا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے تھرڈ سیکرٹ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو تھرڈ سیکرٹ ہمارا یہ ہے، آپ کے اداروں کے اندر، یہاں میں کل رات کو ان سے پوچھ رہا تھا یونس سے کہ یہاں میں نے کہا فیس لینے ہوں، کتنی فیس لیتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کوئی 700 800 سے لے کے 1500 2000۔ کوئی ایسا اسکول ہے جہاں جس کی 5000 سے زیادہ فیس ہو؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی ہے جی یہاں 5؟ ہاں، فوجی فاؤنڈیشن کتنی ہے؟ 4000۔ زبردست۔ اگر آپ دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جس طرح موٹر وے کے اندر لینز ہوتی ہیں نا، موٹر وے گاڑی، یہاں آہستہ گاڑی والی یا تیز والی لین ہے، اسی طرح اداروں کی بھی مختلف لیئرز ہیں، لیئرز، ہلکے، اوپر، بہتر، اعلیٰ، مثالی، ٹھیک ہے؟ فرق کہاں آتا ہے؟ وہ ادارے جو بچوں کو بہترین طوطا بنا رہے ہیں وہ ہوتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ادارے جو بچوں کے پیدا ہو جائیں تو شاید ہم معاشرے میں کچھ اچھا کر گزریں۔ میں نے جتنا لٹریچر پڑھا، قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پاک کے اندر 2 خوبیوں کو ساتھ ساتھ لے کر گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ نے یہ بات کی، اور بہت ساری باتیں، کہ دنیا کے اندر خیر کا ذریعہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر 2 خوبیاں ہوں گے، صالحیت اور صلاحیت۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے، جن کے اندر صالحیت موجود ہے، کریکٹر موجود ہے، ان کے اندر کمپیٹنس نہیں ہے، اور جن کے اندر کمپیٹنس موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، ان کے اندر صالحیت کریکٹر نہیں ہے۔ غلط تو نہیں میں کہہ رہا؟ کریکٹر اور کمپیٹنس اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وجہ سے ہم پاکستان میں آج مسائل کا شکار ہیں۔ جب تک یہ کریکٹر اور کمپیٹنس اکٹھی نہیں ہوگی، کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کیا تعریف کی تھی؟ حفیظ الامین، یہی کہا تھا نا؟ بہت ساری مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دونوں چیزیں گو ہینڈ ان ہینڈ، کریکٹر اور کمپیٹنس۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوں گی، معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی۔ اس لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بچے کا اپنے حوالے سے تصور صحیح کریں۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ کیا ہم ڈارون کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندر کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے انسان؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاشی حیوان ہے؟
کہ دوسرے کو روند کر صرف اپنا معاشی فائدہ لیں، یا ہم یہ تصور اس کا دیتے ہیں کہ بیٹا تم ہو اللہ کے خلیفہ، اور اللہ نے کبھی آپ اپنے گھر میں کسی نکمے نالائق نکھٹے کو اپنا نوکر نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے؟ کہا نہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ویل ایکوپڈ بنا کے تمہیں بھیجا، ویل ایکوپڈ، جو تمہیں چیز چاہیے تمہارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ویو اباؤٹ سیلف، اس کو اپنا پتہ لگے کہ میں کیا ہوں، اپنی ذات، کہ میں کہیں سے کنیکٹڈ ہوں، خلیفہ ہوں۔ دوسری چیز اس کا اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کا تصور غلط ہو گیا۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ کیا ایک تصور یہ ہے کہ اللہ نے، پہلا تو ایک تصور یہ کہ اللہ ہے ہی نہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ ہے لیکن اس نے دنیا بنائی، اب وہ ریٹائر لائف گزار رہا ہے، ایکٹیو نہیں ہے، اس کا ہماری دنیا کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک وہ ہے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں ہے ایکٹیو لیکن اس نے کچھ حصے ڈیوائیڈ کر دیے کہ وہ کچھ جو میری اسپیریچویلٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، عبادت، دعا، وہاں تو وہ ہے، لیکن جو میری دنیا سے متعلق ایریاز ہیں اس کے اندر اس کی کوئی گائیڈ لائن موجود۔ میں مسئلہ سمجھا پا؟ اللہ کا صحیح تصور کیا ہے اس بچے کو دینا کہ وہ اگر ہمارا ڈیوائن گائیڈنس وہاں سے آنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ تو ہے، رہنمائی تو کر رہے ہیں، انی معکما اسمع و ارا، دیکھتا ہوں سنتا ہوں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ کا تصور، علم کا تصور اس کو دینا ضروری ہے۔ علم کیا ہے؟ بات آئی تھی نا کنٹینیوس لرنر، کسی نے کہا تھا ربی زدنی علما، اس کو کنٹینیوس لرنر بنانا۔ اسی طرح سے امہ کا تصور، یہ ذات، برادری، لسانیت ان میں نہ آئے، وہ اس کو بتاؤ کہ ہم ایک بڑے خاندان کا حصہ ہیں، بڑے خاندان، آدم سے شروع ہو کر ہم ایک امت ہیں، چھوٹے چھوٹی ہم نے ٹکڑوں میں کیوں اپنے آپ کو بانٹا ہوا؟ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس کے کریکٹر میں۔ اسی طرح سے کامیابی کا تصور، حقیقی کامیابی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا کا، زندگی کا تصور اس کو دینا۔ یہ کچھ بنیادی تصورات ہیں جو اس کی زندگی میں اگر آگے تو آپ یقین کریں آپ نے اس کی تربیت کر دی، یقین کریں، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے لیے اپنے دل میں تھوڑا سا درد پیدا کریں، سوچیں کہ ہم کس نہج پر آگے اور کہاں ہمیں جانا چاہیے تھا۔